بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله ولیجئے وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتھے میرے حضور قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں چلو چلیے جالیاں کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو چلو چلیے جالیاں کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو تے جدیاں قسماں ظہوری خدا چاہے ایڈا سونا تے کسے دا نام نہیں ہو جیڑی میرے حضور دا منہ چم دی اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او جیڑی میرے حضور دا منہ چم دی اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ کہیے نا تے کلا میں عاشق حضور دا نہیں عاشق سارا جہان حضور دا جدوں پڑھیا قرآن تے پتا چلیا ثنا خان رحمان حضور دائے جدوں پڑھیا قرآن تے پتا چلیا ثنا خان رحمان حضور دائے تے حاکم عرش تو لے کے فرش تائیں کل دا کل سامان حضور دائے نیکو کارنو مان نیکیاں دا تے گناہگارنو مان حضور دائے نیکو کارنو مان نیکیاں دا تے گناہگارنو مان حضور دائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور
حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کرم ہے کہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور ہم محبوب خدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہم برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، وگرنہ حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کی محبت اور برکت کے محتاج ہیں۔ مجھے میرے محسن علامہ کاشف عزیز جماعتی صاحب نے حکم فرمایا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی اور ان کی محبتیں اللہ سلامت رکھے۔ اسی عقیدت سے دین کے کام کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ہوں، یہ علامہ صاحب ہیں یا آپ ہیں، جب ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں دین کا تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اعزاز والی بات ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس کو چن لیتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، یہ اسی سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا ہے۔ کسی کو مصلی پہ کھڑے ہو کر مصلی پہ کھڑا کرا کے اللہ کام لیتا ہے، کسی کو پیچھے کھڑا کرا کے کام لیتا ہے، کسی سے اللہ یہ کتابیں لکھوا کے کام لیتا ہے، کوئی میدان جہاد میں چلا جاتا ہے۔ یہ سارے دین کے کام ہیں جو اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ آپ جو یہ کتنا بڑا گاؤں ہے، اس میں کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، زیادہ سرٹیفائیڈ بھی لوگ ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا اور اپنے گھر میں بلا لیا۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ رب نے آپ کو چن کے اپنے گھر میں سجدے کی توفیق دی ہے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق اور مالک کی مہربانی ہے۔ تو جہاں رب کی اتنی زیادہ مہربانیاں ہیں، ان میں سب سے عظیم مہربانی جو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 206 ملک ہیں اور 4200 کے قریب مذہب ہیں۔ 206 ملکوں میں اور 4200 مذاہب میں رب نے مجھے اور آپ کو محمد کا امتی بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رب کی عنایات، اللہ کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہی یہ نعمت عطا فرما دی۔ ہم اولاد لیتے ہیں دعائیں مانگ مانگ کے، ہم دولت جمع کرتے ہیں کوشش کر کے، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر کے، اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، دعائیں لے کے، دعائیں کروا کے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمیں کلمہ نصیب ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہیں، یہ ہم نے مانگا نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کی ہے، یہ ہمیں رب نے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا پیچھے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگوں نے اس کلمے کے لیے، اس غلامی کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ لے لیں، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ لے لیں، یہ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو محلے کے امام صاحب نے، قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے آ کے کان میں اذان دی اور مبارک دی، تجھے مبارک ہو کہ تو محمد عربی کا امتی بن کے آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم
بن مانگے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے ہیں۔ یہ رب کی عنایات ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ اور پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، امتی بننے کے بعد یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اب ہم اللہ کے گھر میں سر بسجود ہوتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر خوش ہو کے سنتے ہیں۔ کئیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی خوش ہو کے سننا نہیں آتا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، خوش قسمتی پہ خوش قسمتی ہے کہ ایک تو رسول اللہ کے امتی بھی ہیں اور پھر ان کا ذکر بھی خوش ہو کے کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ ذرا۔ تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ ہم میلاد کی سعادتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اس کی سعادتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میرے ذمے چند باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا انہی کو اپنے وقت میں سمیٹ دوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے پردوں میں لپیٹ کر، نور بنا کر، نور کا پیکر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ تمہارے لیے تمہاری طرف نور آیا ہے۔ اور پھر دوسری ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا مومنین پر احسان ہے، مجھ پر اور آپ پر رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، دراصل بات یہ ہے کہ اب ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے ہیں تو ہمیں خوشی سے ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان سے عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے کہ ان کی محبت کے بغیر بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہم مومن ہو سکتے نہیں۔ مومن پکے مسلمان ہونے کی علامت یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت کریں کہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ کی فکر کیے بغیر ہم اپنے نبی سے محبت کریں۔ جیسے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت، ہم ٹوٹ کے انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، ایسے حضور سے محبت کرنی ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پڑھا جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، جتنا میرے نبی کی ذات پر لکھا گیا ہے اتنا کسی اور پر نہیں لکھا گیا، جتنا میرے نبی کو پڑھا گیا ہے اتنا کسی اور کو پڑھا نہیں گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے اور ہر شعبے کو بیان کر دیا، اور پھر عملاً آپ نے کر کے دکھایا کہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے استنجا کیسے کرنا ہے، آپ نے مباشرت کیسے کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے ملنا کیسے ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی لمحہ میرے نبی نے چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ میرے نبی کی زندگی کا لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اگر بیان کرتا جاؤں وقت میں بہت قلت ہے۔ آج جو مجھے بات کرنی ہے وہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مبارک ہیں، ان کا بچپن بھی مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو نور کی برسات ہوتی ہے، نور کے حالے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ طواف خانہ کعبہ کرتے کرتے ہوئے جو خانہ کعبہ ہے وہ آپ کے گھر کی طرف جھکنے لگا ہے، خانہ کعبہ آپ کے گھر کی طرف جھکنے لگا ہے، خبر یہ پہنچی، آوازیں آ رہی ہیں مبارک ہو تیرے گھر میں آخر الزمان نبی محمد عربی کی ولادت ہو گئی ہے۔ آپ جب گھر پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں میں راستے سے جس چیز سے بھی گزرتا ہوں، کوئی وہ جانور ہے، وہ حجر ہے یا شجر ہے، وہ ساری چیزیں مجھے مبارک دے رہی ہیں، مبارک ہو عبد المطلب تیرے گھر میں عظیم الشان پوتا آیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گھر میں پہنچتا ہوں دروازے پر دستک دیتا ہوں، جب میں جاتا ہوں میں جلدی سے اپنے پوتے کے دیکھوں، کیونکہ مجھے عبداللہ کی یاد بھی آ رہی تھی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ کہتے ہیں جب میں گھر دروازے کے پاس پہنچا ہوں نا تو آگے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رک جائیے،
آسمان سے فرشتے میرے نبی کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تیرے پوتے کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کو زیارت کرنے دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے زیارت کر لی تو میں گیا، جب میں نے دیکھا کہتے ہیں میری آنکھیں حیران رہ گئیں، آج سے پہلے اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا خوبصورت، خوشبوؤں میں لپٹا ہوا، نور کے حالے میں ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، اتنا حسین ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہیں مد بریاں۔ اور کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے پوتے کو دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ رب نے مجھے اتنا عظیم و شان اور خوبصورت حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے اپنے اتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، پوتا عطا فرمایا حضرت عبد المطلب کو۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک سے میں نے اپنے پوتے کا بوسہ دیا، پیار کیا، وقت گزرا، حضرت حلیمہ سعدیہ لینے آ گئیں، دائیاں چھوڑ کے جا رہی تھی، حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی، کہتی ہیں یتیم ہے ہمیں کیا ملے گا، لیکن جب حلیمہ سعدیہ آئی تو مقدر ہی جاگ گئے، انہیں کیا پتا تھا یہ زمانے کا امیر بن کے آیا ہے، یتیموں بے سہاروں کا آسرا بن کے آیا ہے۔ حلیمہ کا میں نے صبر کرنے والی، حوصلہ والی، کہتے ساری زندگی میں نے حوصلے سے اور صبر سے گزاری، اب میری تنگی کا وقت ختم ہونے لگا، جب میں آئی تو پتہ چلا یتیم ہے، میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں ہم لے جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہتی جب میں اندر گئی میں نے دیکھا تو میں نے بڑے بچے پہلے بھی دیکھے تھے، پہلے بھی پالتی تھی، لیکن جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے دل میں خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے دیکھا تو میں دیکھتے ہی رہ گئی۔ کہتے اتنا حسین و جمیل ہے، نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، جنتی کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، آنکھیں ہیں کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ جنتی سرما لگا ہوا ہے، آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں اور آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، اپنے پنگوڑے میں آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، بستر یہ بھی جنت سے آیا ہے، جن کپڑوں میں لپٹے ہوئے یہ بھی جنت سے آئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ آپ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے خراٹے لے کر سو رہے ہیں اور آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے قریب جا کے اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ آنکھیں کھولی، جب میں نے آنکھیں دیکھی تو میں آنکھیں ہی دیکھتی رہ گئی، کبھی میں ان کے ہاتھ پکڑ کر چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو دیکھتی ہوں، کبھی میں ان کے یہ سرخ سرخ گلاب جیسے ہونٹوں کو دیکھتی ہوں، کبھی میں ان کے کانوں کو دیکھتی ہوں، کبھی میں ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں، کہتی ہیں کبھی میں ان کے ناک مبارک کو دیکھتی ہوں، ہر چیز ہی زمانے سے نارالی بنائی گئی ہے، کسی چیز کی کہتی میں مثال نہیں دے سکتی کہ میں کس چیز سے اس کی مثال دوں، اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل ہے، کیونکہ یہ سید الانبیاء بننے والے ہیں۔ حضرات جی وقار حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، جب اٹھایا اپنے پستان سے لگایا، کہتے ہیں کہ پہلے دن ہی میرے آقا نے میرے اس بچے نے انصاف کر دیا، میں نے ایک طرف سے دودھ پلایا، اب دوسری طرف سے پلانے لگی تو رخ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، دودھ نہ پیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک اور بچہ بھی عبداللہ بھی ہے جس نے دودھ پینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن انصاف کر دیا، آپ عدل و انصاف کے پیکر بن کے آئے کہ میں کسی دوسرے کا حق نہیں لے سکتا۔ اب جب ہم امتی ہیں تو ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ کسی دوسرے کا حق اپنا چھوڑو نہ اور کسی دوسرے کا مارنا نہیں ہے، کسی دوسرے کا حق لینا نہیں ہے، اپنا چھوڑنا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، بھئی اپنے حق کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے، کسی دوسرے کا حق لینا نہیں چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو آتے ہی اس نے سجدہ کیا، یہ آنکھوں میں سرما ڈالے ہوئے ہے، یہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، اور آتے ہی سجدہ کیا۔ کہتے میں نے قریب ہو کے سنا تو یہ بچے کے لب ہل رہے تھے، میں نے قریب ہو کے سنا تو کہہ رہا تھا اللہم حب لی امتی،
یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، آپ پہلے دن سے ہی ابتدا ہی سے اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لیا، اب جب اپنی سواری کے قریب پہنچی تو کہتی ہیں کہ یہ میری سواری جو تھی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی اچھے سے، کیونکہ میں جب ان دائیوں کے ساتھ چلی تھی تو وہ پہلے آ گئی، میری سواری کمزور تھی، میں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے امیروں کے بچے اٹھا لیے، بظاہر تو وہ امیر تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے امیر تھے۔ کہتے جب میں نے سواری کے اوپر آپ کو سوار کیا، بٹھایا، تو یہ جو میری سواری ہے اتنی کمزور تھی کہ چل نہ سکتی تھی۔ جب اب حضور آپ تشریف فرما ہوئے سواری کے اوپر، وہ سواری طاقتور بھی ہو گئی، کمزوری بھی ختم ہو گئی، اس کی وہ تیز بھی چلنے لگی۔ اب اس کے تھنوں میں دودھ بھی اتنا اتر آیا کہ ہم دونوں نے مل کے پی لیا۔ کہتے میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا۔ اب سواری میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اونٹنی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ گدھا تھا یا گدھی تھی، لیکن یہ اختلاف موجود ہے۔ زیادہ تر روایت یہ ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، کہتی جب میں لے کر گئی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو سواریاں جو دائیاں مجھ سے پہلے گئی تھی ابھی وہ رستے میں تھی کہ میں ان کے ساتھ ہی مل گئی، وہ مجھ سے کچھ دن پہلے چلی تھیں کہ ان کی مسافت مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے میری سواری اتنی تیز ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل گئی۔ اب میں ان کو کراس کرنے لگی تو وہ کہتی ہیں حلیمہ، جیسے پنجابی میں کہنی ہے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جڑی چل بھی نہیں سکتی سی۔ اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو چل نہ سکتی تھی، جو کمزور تھی، جو پیچھے رہ جاتی تھی، کیوں نہ کہیں کوئی سواری تبدیل تو نہیں کر لی، کوئی نئی سواری تو نہیں خرید لی؟ کہتی ہے نہیں یہ وہی سواری ہے جو چل نہ سکتی تھی، تم سواری کو نہ دیکھو، تم سوار کو دیکھو، یہ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ جس کو تم چھوڑ کر آئی تھی میں اسی کو لے کر آئی ہوں، جس کو تم یتیم اور غریب سمجھ کر آئی تھی میں اسی زمانے کے امیر کو لے کر آئی ہوں۔ دیکھیے نا جب یہ بچہ میری سواری پر سوار ہوا ہے تو یہ سواری اتنی طاقتور ہو گئی ہے، یہ سواری اتنی تناور ہو گئی ہے، اس سواری میں اتنی جان آ گئی ہے کہ یہ تم سے آگے بڑھ رہی ہے۔ بچپن مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، جب اس بستی میں پہنچتے ہیں، جو آپ بستی میں داخل ہوتے جاتے ہیں بستی میں نور کی برسات ہوتی جا رہی ہے، سبزہ اگتا جا رہا ہے، قحط ختم ہوتا جا رہا ہے، ہریالی آتی جا رہی ہے، جناب اعلیٰ بہاریں آ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جانے سے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کمال ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی ساری بکریاں تندرست ہو جاتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، وقت گزر رہا ہے، رات کو نور کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی جو ہمسائیاں وہ آتی ہیں، کہتی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، کبھی یہ جو دیا ہے کبھی تم بجھاتی نہیں ہو، اتنی امیر ہو گئی ہو، تمہارا دیا ساری رات جلتا ہی رہتا ہے، بجھاتی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ اس وقت روایت ہے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیے دیکھے ہوئے، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑی دیر پہلے کی بات ہے، لوگ رات کو دیا بجھا دیتے تھے کیونکہ اس وقت قلت ہوتی تھی، تیل خریدنا پھر لے کر آنا، وہ لوگ بچت کرتے تھے، دیا بجھاتے رات کو، لیکن حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روشنی نکلتی رہتی تھی۔ دائیاں آ کے پوچھتی ہیں دن کو، حلیمہ کیا بات ہے، تیرا دیا ساری رات چلتا رہتا ہے بجھتا ہی نہیں ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے یہ جواب دیا وہ سبحان اللہ کہنے کے قابل ہے، کہتی ہیں اے دائیو سن لو، اے ہمسائیو سن لو، تم دیا بجھانے کی بات کرتی ہو، ذرا غور سے سنو، جس دن سے یہ محمد میرے گھر میں آئے میں نے دیا جلایا ہی نہیں ہے، جس دن سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے دیا جلایا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے آنے کی برکت ہے، یہ ان کے رہنے کی برکت ہے کہ میرے گھر میں آسمان سے نور برستا رہتا ہے، میرے گھر میں روشنی ہی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی کٹیاں میں، اپنی کوٹھڑی میں، اپنے گھر میں، کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی تو میں دیا نہ جلاتی بلکہ محمد کو اٹھا کے کمرے میں لے جاتی تو مجھے وہ چیز مل جاتی۔
اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو آپ نواز رہے ہیں روشنی سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں اتنا دودھ اتر آتا ہے کہ آپ خوب سے راک اور پیتی ہیں، وہ تندرست بھی ہو جاتی ہیں، توانا بھی ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بہن جو حضرت حلیمہ کی صاحبزادی ہیں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، وہ بچپن کا زمانہ ہے، اٹھا کے باہر نکلتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر جو بچیاں ہیں وہ اپنے بھائیوں کو اٹھا کر کھلا رہی ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ میرا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، دوسری کہتی نہیں 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 میرا بھرا زیادہ سونا ہے، میرا بھرا زیادہ سونا ہے، دوسری کہتی نہیں نہیں میرا بھرا زیادہ سونا ہے۔ حضرت شیمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قریب لے کر جاتی ہیں، کہتی ہیں نہیں نہیں تمہارا بھائی زیادہ نہیں سونا، میرا ویر زیادہ سونا ہے، میرا ویر زیادہ سونا ہے۔ تو وہ جو بچیاں تھیں وہ حضرت شیمہ کو کہتی ہیں نہیں نہیں شیمہ یہ بات نہیں ہے، ہم تیرے بھائی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، بھلا تیرے بھائی سے ہمارے بھائیوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے کوئی؟ تیرا بھائی تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے، اس کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، بھلا تیرے بھائی سے ہمارے بھائیوں کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم تیرے بھائی کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ آپ کو کھلاتی ہیں، اور جناب اعلیٰ وقت گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، آپ کے جو حضرت حلیمہ کے بچے بکریاں لے کر چرانے لے جاتے ہیں، تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں کہ اماں جی یہ میرے جو بھائی ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہتی ہیں کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو آپ نے بھیج دیا۔ جب واپس پلٹے شام کو تو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں سے پوچھا تمہارا بھائی محمد تمہارے ساتھ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم نے کیسا پایا؟ اب وہ کہانی سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جب بکریاں جب واپس آئی تو پہلے سے زیادہ فربا تھیں، پہلے نالوں زیادہ رجیاں ہوئیاں سن، دودھ بھی زیادہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آج کیا کھایا بکریوں نے، کیا پیا بکریوں نے؟ اس میں 2-3 مختلف روایات ہیں۔ ایک میں یہ ملتا ہے کہ ان کے بچوں نے بتایا حضرت حلیمہ سعدیہ کو، کہتے ہیں کہ جب ہمارے بھائی محمد ہمارے ساتھ گئے نا، جس چیز سے بھی گزرتے تھے وہاں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جنگلوں کے جانور بھی کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول